اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ سورہ فرقان آیت 48۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنے رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے۔ بیشتر جو ہے قرآن مجید کا مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ ان لوگوں کے رگ و پے میں رچا بسا تھا، اس لیے اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے مختلف اور متعدد آیات میں اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری کہ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی حکومت بیدہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہے جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں، خلقاً و تدبیراً، خلق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن پورا ہے ان باتوں سے، اور اسی سلسلے میں ہے کہ تمہاری زندگی کی تدبیر کے لیے، زندگی کو چلانے کے لیے اللہ ہی ہے جس نے ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت دینے والی بنا کر، بشارت بنا کر کے ہواؤں کو پہلے چلاتا ہے۔ اور ہواؤں کے ذریعے یہ سمندر سے بخار اٹھتا ہے آسمان کی طرف، اور پھر آسمان اوپر جب کم حرارت کے فضا میں یہ بخار پہنچتا ہے تو بادل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس بادل کو ہوا جو ہے وہ چلا دیتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ بشرا، خوشخبری ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے۔ پہلے یہ کام ہوا کی طرف سے انجام پاتا ہے، پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے طہور پانی، پاک کرنے والا پانی۔ پانی جو ہے وہ ہر کثافت کو، ہر گن کو اور ہر قسم کی بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ جب بارش برستی ہے کسی علاقے میں اور بارش سے فضا جو ہے وہ صاف اور پاک ہو جاتی ہے، پانی طہور ہے، طہور ہے سرزمینوں کے لیے، ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے، ساری کثافتیں جو ہے وہ بارش کے پانی سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے انسان کو حدث اور خبث سے بھی۔ اگر ہاتھ نجس ہوتا ہے کوئی چیز تو پانی کے ذریعے وہ چیز پاک ہوتی ہے، حدث اور خبث دونوں سے۔ اگر آپ کا ہاتھ یا کوئی جسم کا حصہ، کپڑا نجس ہوتا ہے تو اس کے لیے پانی طہور ہے، اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے وضو کرنے کا بھی حدث یعنی طہارت باوضو ہو سکتے ہیں پانی سے، غسل اور وضو کے لیے بھی پانی طہور ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس پانی کو ہم نے نازل کیا، یہ اللہ کا تدبیری نظام ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندگی بخشیں اور اس سے اپنے مخلوقات میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ لِنُحْيِيَ، ہم اس پانی کو نازل کرتے ہیں تاکہ ہم آباد کریں، لِنُحْيِيَ آباد کریں، زندگی بخشیں، بلدتاً میتاً غیر آباد شہر کو، علاقوں کو، دیس کا ترجمہ کیا ہم نے ادھر۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر انسان اور بہت سے چوپاؤں کو بھی ہم یہ پانی جو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے پانی نازل کیا آسمان سے، لِنُحْيِيَ، اول تو زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے، زمین کو زندہ کرنے کے لیے۔ غیر آباد زمین جس میں سبزہ نہیں ہوتا اس کو غیر آباد کہتے ہیں، اور اس کے آباد کاری کو احیاء کہتے ہیں۔ زمین کا احیاء وہ پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہاں پہ بلدہ مؤنث ہے، بیتا صفت ہے، صفت موصوف ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بلدہ مؤنث ہے لفظی، تو میتتن ہونا چاہیے، بلدتن میتن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بلدتن میتن، میتتن نہیں ہوا۔ جواب یہ دیتے ہیں بلدہ، بلد مکان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بلدہ کا لفظ اور ایک ہوتا ہے معنی۔ معنی کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اور لفظ کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، واضح ہے ادب عربی میں۔ یہ لفظ بلدہ جو ہے، بلدہ یہ لفظاً تو مؤنث ہے لیکن معناً جو ہے مذکر ہے، معنی کے حساب سے یہ میتن کہا ہے، میتتن نہیں کہا۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ، اس کو ہم سیراب کرتے ہیں، ہمارے جن کو ہم نے خلق کیا ہے کہ وہ چوپاؤں ہیں، اور اناسی انسان لوگ ہیں۔ اناسیہ کثیرہ، چوپاؤں اور اناسی کثیرہ۔ یہاں بھی ایک سوال آتا ہے کہ ہم اس کو اس سے سیراب کرتے ہیں بہت سارے چوپاؤں اور انسانوں کو، بہت سارے یعنی کثیر تعداد میں۔ سوال آتا ہے بہت سارے کیا مطلب؟ سب کو سیراب کرتے، پانی کے بغیر نہ کوئی چوپائے جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ سب کے لیے ہے یہ، کثیرہ کیوں؟ کثیرہ نہیں ہے، جمیعہ ہے، تو یہاں کثیرہ کیوں کہا ہے؟ سمجھے؟ اس کا جواب جو ہے یہ ہے، وَنُسْقِيَهُ، تاکہ ہم سیراب کریں، نُسْقِيَهُ سَقْيًا كَثِيرًا، اس کثیرہ کو ہم نسقی کے ساتھ ملائیں گے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ، یعنی نُسْقِيَهُ كَثِيرًا، تاکہ ہم ان کو بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ان کو سیراب کریں۔ یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب دیا ہے جو ہم قبول نہیں کرتے اس کو، وہ دیا گیا ہے کہ انعام اور اناسی یعنی چوپائیں اور انسان دونوں مل کر کے یہ تعداد میں کثیر ہو جاتے ہیں، تو اس کثیر تعداد کو ہم سب کو سیراب کرنا ہے، لیکن یہ سب اناسی اور انعام دونوں ملا کر کے کثیر تعداد بنتی ہے، تو اس کثیر تعداد کو ہم سیراب کرتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس پانی کو
مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھیرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا اور پھر ہم اس پانی کو ہم گھماتے ہیں، چلاتے ہیں، یہ پھیراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ سب جو ہے وہ آپ کے زندگی کو کس طرح ہم چلاتے ہیں، یہ تدبیری باتیں ہیں۔ دیکھیے کہ اگر ہم نے پانی کو کہیں اٹھا کے لے جانا ہے تو آج کل جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے پانی منتقل کرتے ہیں ایک سے دوسری جگہ پر، یا پائپ کے ذریعے ہم پانی کو دوسرے علاقوں میں منتقل کرتے ہیں۔ نیچے سے اوپر لے جانا ہے تو اس کے لیے موٹر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اوپر سے نیچے جو ہے وہ پانی خود چل پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم کو نہروں کے وغیرہ وغیرہ اور ٹینکر کا وہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے اس پانی کو چلانے کا؟ پانی جو ہے سمندر سے بخار اٹھتا ہے اوپر، اور وہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے اس میں نمک ہے، وہ نمک نہیں اٹھتا، نمک آسمان میں نہیں جاتا، نمک نیچے رہ جاتا ہے، اور جو بخار ہے اس میں خالص پانی جو ہے وہ بخار میں تبدیل ہو کر کے اوپر کو اٹھتا ہے اور پھر بادل بنتا ہے۔ پھر بادل کو اللہ تعالیٰ یوں چلا دیتا ہے خشک علاقوں میں بارش ہوتی ہے، بارش ہونے پہاڑوں کے اوپر برف جمتی ہے۔ ہم پانی ذخیرہ کرتے ہیں تالابوں میں، اللہ تعالیٰ پانی ذخیرہ کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے نوکدار پہاڑوں کے اوپر پانی ذخیرہ کرتے ہیں۔ ہم کو حوض چاہیے، اللہ کو حوض نہیں چاہیے۔ نوکدار پہاڑوں کے اوپر پانی برف کی شکل میں ذخیرہ کرتا ہے۔ پھر یہ جو برف ہے یہ بھی اوپر سے آیا، آسمان سے کہاں سے آیا؟ سمندر سے آیا ہے۔ سمندر سے بادل آیا اور بادل نے بارش برسایا برف کی شکل میں، اور وہ برف پڑی اور برف جو ہے وہاں پر جم گئی، اور پھر بعد میں آرام سے وہ برف جو ہے وہ پگھل جاتی ہے اور پانی چل پڑتا ہے ندی اور نالیوں میں، وہ چل پڑتا ہے زمین کو، بہت بڑے علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے، پھر وہ سمندر میں گرتا ہے پانی، یا سمندر میں نہیں گرتا تو زمینوں کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اور پھر وہاں سے بھی بخار اٹھتا ہے، وہ پھر آسمان کی طرف جاتا ہے، اور آسمان سے بادل بن کر کے پھر پہاڑوں کے اوپر، پھر وہاں سے بارش یا برف کی شکل میں پھر ندی نالیوں کے ذریعے گھومتا رہتا ہے۔ یہ اس گردش میں، پانی کی اس گردش میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر یہ گردش نہ ہوتی پانی جو ہے وہ فراہم نہ ہوتا، لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یہ بات جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہی ہے جو ہماری زندگی کو چلاتا ہے، ہماری زندگی کی تربیت جو ہے تدبیر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھو یہ سب اللہ کر سکتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فابى اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، کہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ پانی کا جو ہے وہ ایک دورانیہ جو ہے وہ پانی کو گھمانا اور اس سے زندگی، انسان کی زندگی کو چلانا اور جانوروں کی زندگی کو چلانا، زمین کو سرسبز کرنا، وہاں سے ان کے لیے کھانے پینے کا دانہ پانی جو ہے وہ آمادہ کرنا، سب جو ہے وہ اسی گردش کے مرحول محنت ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بتوں کو اور باقی لوگوں کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبعوث کرتے۔
اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں، ہر علاقے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں ہم نبی مبعوث کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی جگہ صرف آپ کو مبعوث کر کے، آپ کو نذیراً للعالمین بنا کر، آپ کو رحمتاً للعالمین بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ صرف آپ کا وجود کافی ہے تمام بستیوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ آپ جو ہے وہ نذیراً للعالمین ہے۔ صرف آپ کا وجود جو ہے وہ، اس سے یہ سارا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ کا پیغام جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر جس طرح پھیل گیا، اب شرق و غرب میں آپ کا پیغام پھیل رہا ہے، اور اس وقت اسلام دشمنوں کی پوری طاقت کے باوجود اور ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود خود دشمن کے ملکوں میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، خود دشمن کے ملکوں میں، یعنی یورپ اور امریکہ میں۔ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اسلام سے سخت خائف ہے، اور اسلام کے خلاف ہر سازش کرنے کے لیے وہ تعامل نہیں کرتے، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور مختلف حربوں سے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں کہ اسلام کو وہ نقصان پہنچا سکے۔ خود ان کے اپنے ملکوں میں اسلام روز بروز پھیل رہا ہے۔ یہ تازہ ترین اعداد و شمار آیا ہے کہ روزانہ 500، 600، 800 کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا نبی ہم بھیجتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف آپ کو بھیجا نذیراً للعالمین بنا کر۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا آپ کفار کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو اب تو فلا فائی تفریعی ہے، ہم نے ہر بستی میں نبی نہیں بھیجا، لہٰذا آپ پر اکتفا کیا ہے۔ پھر آپ کافروں کی بات نہیں مانیں گے، کافروں کی کوئی بات، تجویز وغیرہ آپ قبول نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وَجَاهِدْهُمْ، اور ان کے خلاف جہاد کریں گے آپ، بھی اس قرآن کو لے کر۔ یہ قرآن پڑھ کے سنا دیں، اس قرآن کی تبلیغ کریں، یہ ہر شخص کے گوش میں پہنچ جائیں، تو بھی قرآن کافی ہے آپ کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ یہ مشرکین جو ہے، جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس قرآن کو سن کے مسلمان ہوئے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام، اس کلام میں ایک ایسی شیرینی ہے اور ایسی وہ ہے، کشش ہے جو بشر کے کلام میں نہیں ہوا کرتی۔ مسلمان ہوا اسی کلام کو۔ وَجَاهِدْهُمْ، ان کے خلاف جہاد کرے بھی اس قرآن کے ساتھ، جہاداً کبیرا، آپ کے لیے معمولی جہاد سے بات نہیں بنے گی، چونکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہے۔ جہاد بھی جہاد کبیر ہوگا، بہت بڑا جہاد کرو۔ چنانچہ رسالت میں آپ کا جہاد سب سے بڑا جہاد تھا۔ آپ نے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیت مجھ پر ہوئی ہے اتنی اذیت کسی نبی پر نہیں ہوئی۔ تو آپ کے ذمہ بہت بڑا جہاد تھا، اور وہ جہاد آپ نے انجام دے دیا۔ اور اب روئے زمین کے اوپر کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہیں ہوتی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک شیرین مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا،
اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ جی، پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، پانی کھارا ہوتا ہے، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھا پانی جب سمندر میں بہتا ہے، کھارے پانی میں بہتا ہے، تو یہ دریا کا پانی جو ہے وہ اپنی شیرینی کو قائم رکھتا ہے اور ان کے ساتھ فوراً مخلوط نہیں ہوتا۔ اور وہاں جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں اندازہ ہے کہ دریا کا جو شیرین پانی سمندر میں جب گرتا ہے تو ایک لکیر کے طور پر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریا کا پانی سمندر میں گرنے کے بعد بھی اس نے اپنی شیرینی کو قائم رکھا ہے۔ یہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان دونوں کے درمیان میں ایک حد فاصل اللہ نے قرار دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دونوں کے درمیان رکاوٹ بنا دی ہے۔ پہلے ہی بتایا تھا، محجور رکاوٹ بنانا، ممنوع قرار دینا۔ اس میں کون سی بات ہے کہ سمندر میں دریا کا پانی گرنے سے پانی جو ہے اپنی شیرینی کو محفوظ رکھتا ہے اور کھارا پانی سے مخلوط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے؟ بعض مفسرین نے یہاں پر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیرین پانی اور کھارا پانی جو ہے وہ آپس میں مخلوط نہیں ہوتے، اسی طرح زمین کے اوپر بسنے والے جو انسان، کافر اور مومن، یہ دونوں بھی آپس میں مخلوط نہیں ہوتے۔ مومن کافروں کے درمیان میں زندگی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی شیرینی کو، ایمان کی شیرینی کو برقرار رکھتا ہے، اور کافر کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے کافر کی اس تلخی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، وہ مومن جو ہے اپنی شیرینی برقرار رکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مومن اور کافر مخلوط نہیں ہوتا، جس طرح سمندر کے پانی میں شیرین پانی مخلوط نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ انسان جو ہے وہ ایک بوند سے، ایک قطرے سے، من الماء، ایک قطرے سے وجود میں آیا ہے انسان۔ خلق من الماء بشرا، یہ پانی کے ایک بوند سے بشر اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ جو ایک بوند ہے، اس ایک بوند کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بوند پورے بوند سے بنایا ہے، اس بوند کے اندر 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سے انسان بنتا ہے، ان میں سے ایک، صرف ایک، جو اس میں بھی نظر نہیں آتا۔ اس میں کیا کہتے ہیں، جرثومے سے جو آگے جا کر کے ماں کے تخم سے جفت ہو جاتا ہے، اسی سے وہ بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ وہ جرثومہ نظر آنے کے قابل نہیں، جب ایک بوند کے اندر 400 ملین ہے تو وہ کیسے نظر آئے گا؟
انتہائی حقیر، انتہائی ناتوان، انتہائی چھوٹا، اس سے بشر بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس ناتوان ترین چیز سے توانا بشر بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نسب بھی بنا دیا اور سسرال بھی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، جب عورت اور مرد کے آپس میں وہ ہوتا ہے، جفت ہوتا ہے، جفت ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے کیا ہے، ایک تو اولاد ہے، اور اس کو نسب کہلاتے ہیں، اور دوسرا سسرال ہے، سسرال والے ہیں، نسب اور سحر، داماد بھی کہتے ہیں نا سحرا، اور سسرال اور اولاد، نسب اور سسرال بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ حضرت علی جو ہے وہ نسب میں رسالت مآب کے چچا زاد بھائی ہیں، وصحرا، اور ساتھ ساتھ داماد بھی ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام پر تطبیق ہوتی ہے، تطبیقات میں سے ہیں یہ۔ یہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری زندگی کی تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ بت پرست جو ہے وہ ایسی چیزوں کی وہ بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، نہ ضرر پہنچانے کی پوزیشن، جامد چیز ہے، جامد جس میں روح تک نہیں ہے، وہ ان کے اپنے ہاتھ کا تراشا ہوا ہے، خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ کا، مخلوق ہے ان کے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا، تراشا ہوا، خود خالق ہے اور یہ معبود مخلوق ہے، وہ اس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نفع نقصان کے مالک یہ لوگ نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ ان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، جو اپنے حقیقی رب ہے اس کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، اپنے رب کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کر کے وہ ایسی چیزوں کا پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔